لیکوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی، وضو کرنا پڑے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں، الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں لیکن جب تک خارجی استعمال ہے، چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو، تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں، احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں، تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ، جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں۔ ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا، عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی ہے، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی
یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے, دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے, عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے. کیا خطبہ سے سنے بغیر جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات جمعے کے روز دیر ہو جاتی ہے اور آدمی جماعت کے بیچ میں پہنچتا ہے, تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ احمد صاحب کوئٹہ سے. جی نماز تو ہو جاتی ہے, مگر یہ گناہ کا کام ہے. جمعہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا واجب ہے, خطبہ سننا بھی واجب ہے, تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ادا ہو جائے گی. گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں. جائز ہے جی, اگر کریم میں کوئی حرام, بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہے وہ تو باہر کا استعمال ہے نا, اندرونی استعمال تو نہیں ہے, تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے. میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی, تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو, کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے, تو اس میں تحقیق کر لی جائے, اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ, جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے. اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے, اس میں خام میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے. باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا, تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو. کیا حاملہ عورت دم چاشت کا پانی زمزم کا پانی پی سکتی ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ حاملہ عورت پر نہ دم کرتے ہیں, نہ زمزم کا, نہ دم چاشت کا پانی پلاتے ہیں. چاشت کا پانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں, اس کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو آگاہ کی. بندے کا فلا رفث ولا فسوق, کوئی فحش بات زبان سے نہیں کرنی اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرنا, ولا جدال فی الحج, اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. احرام کی حالت میں بیوی سے بھی آپ شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے, سمجھ رہے؟ احرام کی حالت میں بیگم کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نارمل حالات میں فحش بات سمجھی جاتی ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. اور لڑنا جھگڑنا بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہم نے وہاں بھی احرام میں بھی دیکھا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے توے پہ کسی نے لا کے ان کو بٹھا دیا ہے, تو احرام میں بالکل برداشت برداشت برداشت. آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, تو اب تجارت ہوتی تھی. شام سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مال لے کر آ گئے جو شام میں پائے جاتا ہے, حج بھی ہو جائے گا چلو, اور مدینہ والے وہ مال لے کے چلے گئے جو شام میں نہیں ہے, تو تاجروں کے آپس میں لین دین ہوتی تھی. ان کا مال خریدا, انہوں نے ان کا مال خریدا. جب اسلام آیا, حج کیا صحابہ نے, تو اشکال ہونے لگا, بھائی ہم تو حج کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح, کوئی حرج نہیں ہے, تجارت بھی کر لیا کرو. سمجھتے ہو حج کرنے جا رہے ہو, بزنس بھی ساتھ ساتھ نمٹا کے آ جایا کرو. اللہ کو پتا تھا یہ حج بزنس کی اتنی بڑی اپورچونٹی ہے, یہ میں مسلمانوں سے کیسے ضائع کرا دوں. اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو اکنامکلی کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. تبھی حج جو خالصتاً عبادت ہے اس میں باقاعدہ صراحتاً تجارت اور بزنس کی اجازت دی جا رہی ہے. افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حج میں آج جتنا بزنس ہو رہا ہے ساری پروڈکٹ بک کس کی رہی ہیں؟ غیر مسلموں کی. تبھی وہ کبھی بھی نہیں ہمارا حج بند کرنا چاہیں گے. سارا منجن کس کا بکتا ہے؟ میں نے وہاں پوچھا حکومت میں لوگ جو تھے, سعودی حکومت کے کچھ نچلے طبقے کے لوگ, میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار, سارا مال بک کس کا رہا ہے؟ یہ تو شکر ہے بس مرغی ہماری بک جاتی ہے حلال کی وجہ سے, ورنہ وہ بھی نہیں بکتی. سارا مال ان کا. کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان سے منگوایا تھا ہم نے, 2 نمبر ہی کی انہوں نے. بہت دفعہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے منگواتے تھے, 2 نمبر ہی. ہمارے ایک دوست ہیں, کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے, بڑے نوٹ چھاپنے لگے, کاپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایک دن روتے ہوئے آئے, سارا بیٹھ گیا بٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھیج دیا تھا کسی پنجاب میں کسی بندے نے, جعلی یعنی کاپر میں 2 نمبر ہی کر دی اس نے,
جب اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا نا, اعتماد ہو گیا باہر کی کمپنیوں کو, تو اس نے کیا کر دیا, کاپر, اوپر سے کاپر تھی, اندر پتہ نہیں کیا بھر کے کسی طرح نکالو مال. تو بس اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کاپر لے ہی نہیں رہے. تو ماشاءاللہ حرام خوری میں اللہ معاف فرمائے, اللہ نے بہت نوازا ہے, اللہ نے تھوڑا نہیں نوازا, بہت نوازا ہے اس قوم کو. تبھی جھوٹ, بددیانتی, دھوکے, مالی خیانت بہت گندی چیز ہے, اس کو چھوڑ دو, صاف رہا کرو, تھوڑا کما لو, سچ بول کے کماؤ. خیر, تو اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں, من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے, یعنی ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا. اللہ کہتے ہیں مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں کوئی حصہ نہیں, وہاں بالکل محروم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہمارے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی اچھی زندگی دے, وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں بھی اچھی زندگی تمہارے اوپر, اور تم نے صبر سے کام لینا ہے. صبر کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. آج بے صبری کو کمال سمجھا جاتا ہے. کل بھی آیتیں آئی تھی, میں نے سوچا تھا اس پہ ضرور بات کروں گا لیکن ٹائم چلا گیا. کل جو آیات تھی اس میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے, اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ نیک بندوں کی علامت ہے, چاہے بندہ ہو یا بندی ہو. آج کسی کے گھر میں غم آ جائے, چیختے کیسے ہیں, کوئی میت ہو جائے, کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے, ایسے گریبان پیٹ رہی ہیں, ہا ہو, کسی کی میت ہو گئی, کوئی غم ہو گیا, ہا ہو, سر مار رہے ہیں. کیا جنگلی پن, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ آیا تھا نا بیان یار, وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ملفوظ, جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے تھے نا, تو وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوئے. تو لندن سے ایک بیان آیا تھا, کیا ڈیش کے بعد نا ایک لفظ ہے ڈیش میں, وہ نہیں بول, چلو میں اس کو الٹ دیتا ہوں, کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آیا تھا نا بیان, یاد ہے, ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی, اس میں بیان آیا تھا کیا حلالی پن, حلالی نہیں تھا وہ, مسجد کے احترام میں میں نہیں بول پا رہا وہ لفظ, کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی میت ہو گھر میں, بھائی عورتوں کو بولو صبر کرو, چیخنا چلانا ہا ہو, یہ غم بالآخر چلا جائے گا, لیکن اس طرح چیخو پکار کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو. نبی نے لعنت فرمائی ہے میت پہ چیخنے والی عورتوں پر, نوحہ کرنے والی عورتوں پر, گریبان چاک کرنے والی عورتوں پر. جعفر طیار جوان آدمی تھے, میدان جنگ میں شہید ہو گئے, ان کی 4 بیویاں تھیں, رونے کی آواز آئی گھر کی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے ایک دفعہ آرام سے سمجھایا, پھر فرمایا مٹی اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. حالانکہ کتنا بڑا غم تھا, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, اور نبی کے چچا زاد بھائی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گئے. اتنے خوبصورت تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ, کتنا بڑا غم تھا. 4 عورتیں ایک وقت میں بیوہ ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت کی اطلاع ملی, آپ کی آنکھوں سے آنسو. بس ان کی ازواج کو آپ نے چیخنے چلانے نہیں دیا, خاموش, ایسے خاموش کرایا ہے, گھر کے اندر آرام سے رو بیٹھ کے. مسلمان یہ یقین رکھتا ہے خوشیاں بھی آتی ہیں زندگی میں اور غم بھی آتے ہیں, یہ دنیا کا حصہ. اللہ ہم سب کو بچائے غم سے, ہمیں خوشیوں والی زندگی دے, پریشانیوں سے بچائے. لیکن بھائی پریشانیوں میں آپ ایسے باہر ہو جانا, یہ مر گیا وہ فر گیا, سر دیواروں سے جا کے مار رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, یہ کیا لگایا ہوا یار, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. ایسے موقع پہ کیا جا کے بولا کرو بھائی مسلمان ہو کافر ہو بھائی, تو ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی ہے, اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, جانے نہیں دو اس چارپائی کو, میت ہے نا نہیں جانے دیں گے ہم. تو یہ اچھے کام نہیں ہے, خاندانی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. میں نے زندگی گزاری ہے, بہت لوگوں میں ملا جلا ہوں, میت پہ پتہ چل جاتا ہے کون خاندانی اور کون غیر خاندانی. میں نے ایسی میتیں بھی دیکھی ہیں, او بھائی سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ہاں وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا. اور ایسے بھی دیکھی ہیں جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے, جوان بیٹے کی, اور ماں کے آنسو نکل رہے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ میرا صبر کا اجر ضائع ہو جائے. ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں. تو اس لیے اللہ سب ماؤں کے بچوں کو زندگی دے, لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, بھائی صبر کرو صبر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ سب سے بڑا غم عورت کے لیے یہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے, ویسے تو کرے لیکن چلو نہ کرے, مرد دوسری شادی کر لے, غم ہوتا ہے عورت کو, آنسو بھی اچھے ہوتے ہیں, روتا ہے اور روتی ہے, ظاہر اس پہ سوکا نہیں ہے, لیکن ایسا بنا لینا جیسے پتہ نہیں کوئی دنیا میں تم ہو پہلی جسے, مر بھی تو سکتا تھا نا, یہ مر نہیں سکتا تھا کیا؟ ابھی آدھا تو ہے نا, بچے تو یتیم نہیں ہوئے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ہمارے ایک دوست اسی طرح ہوا,
ان کی بیگم نے اتنا ہنگامہ کیا, انہوں نے کہا بھائی چھوڑو رہنے دو. میں نے کہا یار مر گئے تو بھی تو صبر آئے گا, وہ مر ہی گئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اگلے ہی دن. تو ان کی بیگم نے پھر گھر میں ہمارے فون کر کے بتایا کہ میرے تو میاں, میں تو سمجھ رہی تھی یعنی میرے تو بچے ہی یتیم ہو گئے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی. آپ نہ کہیں اپنے میاں کو دوسری شادی کرو, اس کو روکیں آپ. عورت سوکن برداشت نہیں, آپ روکیں اس کو. گھر پھر بھی اگر کر لیتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, تھوڑا رونا دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اور کوشش کرتا ہے, اللہ صبر دے دیتا ہے. اور جو صبر کرنا چاہتا ہی نہیں ہے, یہی کہ میں غمزدہ, وہ نہیں آئے گا صبر, وہ کبھی بھی صبر, وہ پریشانی ہی رہے گی پوری زندگی میں. تو اور آدمی کو بھی چاہیے کہ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. اچھا خیر, کس بات پہ یہ نہیں میں بتاؤں گا کس بات پہ. خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی میں چاہ رہا ہوں آج بہت ساری آیتیں, جلدی ساری آیتیں ہو جائیں. تو اللہ نے حکم کیا دیا بھائی, دعا اللہ سے, یہ ہم سب کمزور ہیں, ہم غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, مجھ سمیت سب کمزور ہیں, ہم اللہ سے عافیت مانگیں. اللہ نہ کرے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آزمائش آ جائے تو واویلا نہیں کرنا, ہائے ہوئے ہاں یہ نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے اس پہ. تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا بہت غم ہوتا ہے, وہ بلکہ زیادہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن رو لو, تنہائی میں بیٹھ کے رو لو, اللہ سے دعا مانگ کے رو لو. اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے قریبی دوست کو دکھڑا بھی